جو عام کافروں کی بات ہو رہی ہے اس میں اللہ کے قرآن کو، ایمان کو، اللہ کی نازل کردہ شریعت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ناپسند کیا، نفرت کی. تو اللہ کے جو نے جو نازل کیا اسے مکروہ جانا، ناپسند کیا، فأحبط أعمالهم، تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. یہ ان لوگوں کی بات ہے جو کھلا کھلا کفر کرتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ اللہ ما انزل اللہ نے جو اتارا اسے ناپسند کرتے ہیں. اس ایک نقطے پر آج آپ توجہ دیجئے، میں بیان کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں. اور میں ایسا مانتا ہوں، میں ہی نہیں، ہر غور کرنے والا یہ جانے گا کہ مسلمان کہلانے والے بہت بڑے طبقے میں یہ کفر کی بات پائی جاتی ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا، عقائد کے ان کے بڑے رسائل ہیں، نواقض الایمان یا نواقض الاسلام، دونوں نام سے چھپتا ہے، اور اس کے بہت بڑے بڑے علماء نے شرح کی ہیں. مختصر سا، ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر مسلمان بچے بچی اور مرد اور خواتین کو پڑھنا چاہیے سمجھ کر کہ ایمان کو، لا الہ الا اللہ کو یا اسلام کو توڑ دینے والی چیزیں. یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے لیکن ان چیزوں میں سے اگر کسی چیز کو اس نے اختیار کر لیا تو اس کا ایمان ٹوٹ جائے گا، لا الہ الا اللہ بیکار ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، بظاہر مسلمانوں کے بیچ رہ رہا ہے، نماز روزہ کر رہا ہے، لیکن اس میں 10 چیزوں کا ذکر ہے اور یہ بیان کیا تمہید میں کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ایمان کو، اسلام کو توڑ دیتی ہیں، لیکن یہ 10 چیزیں لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اس کا ذکر کیا انہوں نے، ان 10 چیزوں کا جو ایمان کو توڑ دیتی ہیں. سوچئے کتنی بڑی بات ہے اور کتنی اہم ہے، مگر ہمارے ہاں لوگ یہ پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں. جیسا کہ میں نے کہا، سرل، آسان، میٹھا میٹھا ایسا ایمان، اسلام جس میں کوئی دقت پریشانی جھنجھٹ نہ ہو، کوئی ناراض نہ ہو، ایسا ایمان نہیں ہے. اگر ایسا ہی مسلمان ہونا بہت کمال ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار مکہ اور دوسرے لوگ دشمن نہ بنتے. اللہ کے رسول بھی میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور لوگ آپ کے ساتھ رہتے، ان کی ان چیزوں کو رد نہیں کرتے جو ان کے باپ دادا سے دین کے نام پر ملی تھی. باطل کو آپ رد کرو گے، یہاں تک کہ اگر مسلمان میں کوئی ایک نوجوان ہے جو موبائل پر گندی چیزیں دیکھ رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، آپ جب اسے منع کرو گے تو اس میں جس میں اس کو لذت مل رہی ہے، مزہ آ رہا ہے اس کو، آپ اس کو منع کرو گے تو اس کو برا لگے گا اور وہ آپ سے نفرت کرے گا. لیکن اللہ واسطے آپ کو یہ جھیلنا ہے، یہی دعوت و تبلیغ کی کٹھنائی ہے، اور اس کو برا لگے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ مجھ کو اس سے کیوں منع کر رہے ہو، وہ یہ کہے گا کہ آپ کے گھر میں تو ایسا ہے، آپ کے کردار میں تو یہ ہے، آپ تو فلاں برا کام کرتے ہو یا ایسا کیا ہے ماضی میں. تو آپ کی شخصیت، ہمارے یہاں کامن ہے یہ بات کہ آپ کسی کو کسی معاملے پر ٹوکے تو پلٹ کے آپ کی دوسری برائی بتاتا ہے، گویا میری برائی جائز ہے اس لیے کہ آپ کے یہاں یہ برائی پائی جاتی ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. کامن ہے یہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ماننے کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اسلام سے باہر کر دیتی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. شیخ محمد بن عبد الوہاب نے جو 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے اس میں نمبر 5 پر ایک چیز کا ذکر کیا، اسلام کو توڑ دینے والی، نواقض ایمان کو توڑ دینے والی چیزوں میں وہ ہے کہ من ابغض شیئا مما جاء بہ نبی اور بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل بہ کفر. یہ ان کا جملہ ہے کہ جو شخص بغض کرے، ناپسند کرے، نفرت کرے، شیئن کسی چیز سے، مما جاء بہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیزوں میں سے کسی چیز کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں قرآن اور حدیث کی شکل میں. اللہ کے رسول کوئی چیز جو لائے ہیں آپ کی تعلیمات میں سے کسی بات کو آدمی ناپسند کرے، اس سے عناد اور بغض کرے، نفرت کرے. وَلَوْ عَمِلَ بِهِ، آگے کا جملہ اور دھیان سے سنیے کہ اگرچہ وہ اس پر عمل کر رہا ہو لیکن بغض رکھ رہا ہے، کفارہ تو وہ کافر ہو جائے گا.